نجم تعلق ثم ہوا، ایک ستارہ جو چمکا پھر وہ غروب ہو گیا. ایک ستارہ جو چمکا پھر وہ غروب ہو گیا. تعلق چمکنا، روشن ہونا، روشنی بکھیرنا. ہوا، ہوا یہوی ہووین کے معنی ہوتے ہیں گر جانا. والنجم اذا ہوا، نجم تعلق ثم ہوا، ایک ستارہ جو چمکا اور روشن ہوا پھر وہ غروب ہو گیا. الدکتور مصطفیٰ السباعی، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کے اوپر یہ مضمون ہے. ذلك الاسم العذب الجمیل الذي كان يحلو لنا ان نسمعه ونتحدث عنه، وہ شیریں اور خوبصورت نام، وہ شیریں اور خوبصورت نام. الذي كان يحلو لنا ان نسمعه، جس کے متعلق سننا اور گفتگو کرنا ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے، ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے. وہ شیریں اور خوبصورت نام جس کے متعلق گفتگو کرنا اور سننا ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے. فی مختلف اجزاء وطننا الاسلامی الکبیر، ہمارے بڑے اسلامی وطن کے مختلف حصوں میں، ہمارے بڑے اسلامی وطن کے مختلف حصوں میں. وہ خوبصورت اور شیریں نام، وہ خوبصورت اور شیریں نام جس کے متعلق سننا اور گفتگو کرنا ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے، ہمارے بڑے اسلامی ملک کے مختلف حصوں میں. الاسم الذي كنا نعتبر به لا في سوریا فحسب بل في العالم العربی والاسلامی كله. اعتبر به عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہونا، وہ نام جو ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا ذریعہ تھا. الاسم الذي كنا نعتبر به، وہ نام جس سے ہم عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے. لا فی سوریا فحسب، صرف شام میں نہیں، سوریا شام. وہ نام جس سے ہم عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے صرف ملک شام ہی میں نہیں، بل فی العالم العربی والاسلامی کلہ، بلکہ پورے عالم عربی اور اسلامی میں، پورے عالم اسلام میں اور عالم عرب میں. الاسم الذي كان يهابه المستشرقون والمستعمرون على السواء لعلمه الغزیر وجرأته الادبیہ، وہ نام جس سے ہیبت محسوس کرتے تھے مستشرقین، وہ نام جس سے ہیبت محسوس کرتے تھے مستشرقین اور سامراجی ذہن کے افراد، المستعمرون اور سامراجی ذہن رکھنے والے. وہ نام جس سے ہیبت محسوس کرتے تھے مستشرقین اور سامراجی ذہن رکھنے والے. علی السواء، یکساں طور پر، علی السواء یکساں طور پر. لعلمہ الغزیر، ان کے کثیر علم کی وجہ سے. لعلمہ الغزیر، ان کے کثیر علم کی وجہ سے. وجرأتہ الادبیہ، اور ان کی ادبی جرأت کی وجہ سے، ان کی ادبی جرأت کی وجہ سے. الاسم الذي كان يحتل مكانا رفيعا عاليا حبيبا في النفوس بعد الامام الشہید حسن البنا، وہ نام جو اونچا مقام رکھتا تھا. یحتل مکانا رفیعا، جو اونچا مقام رکھتا تھا، وہ نام جو اونچا مقام رکھتا تھا، بلند. حبیبا فی النفوس، اور دلوں میں بہت پسندیدہ، دلوں میں پسندیدہ اور اونچا اور بلند مقام رکھتا تھا. الاسم الذي كان يحتل، وہ نام جو رکھتا تھا اونچا مقام، بلند اور پسندیدہ، فی النفوس دلوں میں. بعد الامام الشہید حسن البنا،
امام شہید حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد هذا الاسم الذي تعلق في سماء العالم الاسلامی برہۃ سعیدۃ من الزمن، یہ نام جو چمکا عالم اسلام کے آسمان میں، یہ نام جو چمکا عالم اسلام کے آسمان میں زمانے کے ایک سعادت مند، زمانے کے ایک اچھے وقت، ایک اچھے عرصے تک برہا مانے ہوتے ہیں عرصہ، برہتن سعیدتن، ایک اچھے عرصے تک، زمانے کے ایک اچھے عرصے تک، ھذا الاسم، وہ نام جو چمکا عالم اسلام کے آسمان میں زمانے کے ایک اچھے عرصے تک، مدت تک، ثم محی من صفحۃ الوجود، پھر صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا گیا، ثم محی من صفحۃ الوجود، پھر صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا گیا، وسجل فی عالم الخلود، اور دائمی دنیا میں اسے محفوظ کر دیا گیا، بقا و دوام کی دنیا میں، یعنی دائمی دنیا میں، آخرت میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ سجلہ کے معنی ہوتے ہیں ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا، پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، محیا، محا یمو محمد کا ہوتا ہے مٹانا، اسے سے محیا ہے، پھر اسے مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے، وسجل فی عالم الخلود، اور آخرت میں اسے محفوظ کر دیا گیا، بقا و خلود کی دنیا میں یعنی آخرت میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ لقد سقط الجندی السائر فی المعرکہ، معرکے کے اندر انقلابی سپاہی گر گیا، شکست کھا گیا۔ لقد سقط الجندی السائر، سقط معنی ہوتے ہیں گر جانا، شکست کھا جانا، ہزیمت سے دوچار ہونا۔ معرکے کے اندر انقلابی سپاہی، انقلابی فوجی شکست کھا گیا، گر گیا۔ وَهُوَ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وَيُدَافِعُ عَنْ دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کا دفاع کر رہا تھا، سقط وعلى هامته وسام العز، وہ میدان کارزار میں گرا، سقط، وہ میدان کارزار میں گرا، وفی اعلی ہامتہ، اور اس کے سر پر عزت کا تمغہ تھا، اعلی ہامتہ، ہمہ کہتے ہیں سر، اور اس کے سر پر وسام العز، عزت و شرف کا تمغہ تھا، وعلی جبینہ ضیاء الایمان، اور اس کی پیشانی پر ایمان کی روشنی تھی، وعلی جبینہ ضیاء الایمان، اور اس کی پیشانی پر ایمان کی روشنی تھی، وعلی شفتہ بسمۃ الرضا، اور اس کے ہونٹوں پر رضامندی کی مسکراہٹ تھی، بسمہ کے معنی ہوتے ہیں مسکراہٹ کے، تبسم کے، وعلی شفتہ بسمۃ الرضا، اور اس کے ہونٹوں پر رضامندی کی مسکراہٹ تھی، سقط، وہ میدان کارزار میں گرا، اور اس کے سر پر عزت کا تمغہ تھا، اور اس کی پیشانی پر ایمان کی روشنی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر رضامندی کی مسکراہٹ تھی، وفی عینہ بریق العمل، اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، بریق معنی ہوتے ہیں چمک کے، اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، امل الغد المرتقب والیوم المشہود، انتظار کیے جانے والے کل کی امید، یہ عملی اسی سے بدل ہے، عمل الغد المرتقب، یعنی کل کی چمک تھی، کل سے مراد کیا ہے؟ وہی انتظار کیے جانے والے کل کی امید اور آخرت کی امید، والیوم المشہود، اور ایسے دن کی امید جس کی گواہی دی جائے گی، یعنی آخرت کی امید، مرتقب سے انتظار کیے جانے والا کل۔
ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وہی آخرتی مراد ہے، انتظار کیے جانے والے کل کی امید اور آخرت کی امید۔ الدکتور مصطفیٰ سے اوپر پڑھتے ہیں پھر ایک بار، ضرورت نہیں۔ ذالک الاسم العذب، وہ شیریں اور میٹھا نام جس کا متعلق سننا اور جس کے بارے میں بیان کرنا ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے۔ ہمارے بڑے اسلامی وطن کے مختلف اجزاء میں، مختلف حصوں میں وہ نام جس سے ہم عبرت و نصیحت حاصل کرتے تھے، صرف شام ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں، وہ نام جس سے مستشرقین ہیبت محسوس کرتے تھے اور سامراجی ذہن کے افراد یکساں طور پر اس کے گہرے علم کی وجہ سے اور اس کی ادبی جرأت کی وجہ سے، وہ نام جس نے اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، بلند مقام حاصل کر لیا تھا اور پسندیدہ مقام حاصل کر لیا تھا دلوں کے اندر، امام شہید حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ نام جو عالم اسلام کے آسمان میں ایک اچھے عرصے تک چمکتا رہا، چمکا، وہ نام جو چمکا عالم اسلام کے آسمان میں ایک اچھے عرصے تک، زمانے کے ایک اچھے عرصے تک، پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور آخرت میں محفوظ کر دیا گیا۔ معرکہ کارزار میں وہ انقلابی فوجی گرا، معرکہ کارزار میں وہ انقلابی فوجی گرا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا اور اللہ کے دین کا دفاع کر رہا تھا، وہ گرا اور اس کے سر پر عزت و شرف کا تمغہ تھا اور اس کی پیشانی پر ایمان کی روشنی تھی اور اس کے ہونٹوں پر رضامندی کی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، انتظار کیے جانے والے کل کی امید اور آخرت کی امید۔ الدکتور مصطفیٰ السباعی، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی، کان بلا نزاع من اساتذۃ الحرکۃ الاسلامیۃ العالمیہ، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی بلا اختلاف، بلا نزاع سے مراد بلا اختلاف، وہ عالمی اسلامی تحریک کے اساتذہ میں تھے، مربیان میں تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی بلا اختلاف عالمی اسلامی تحریک کے اساتذہ میں تھے۔ ومن صفوة الدعاة والمرشدین والعلماء من الطراز الاول، اور پہلے طرز کے علماء اور رہنمائی کرنے والے اور منتخب دعات میں تھے۔ صفوہ کے معنی ہوتے ہیں منتخب، چنیدہ، صفوۃ التفاسیر اسی سے ہے۔ ومن صفوة الدعاة، اور منتخب دعات میں تھے، والمرشدین، اور مرشد یعنی رہنمائی کرنے والے، والعلماء، اور علماء میں تھے، من الطراز الاول، پہلے طرز کے علماء، رہنمائی کرنے والے اور منتخب دعات میں تھے۔ وهو الذي جمع بين الإيمان اليقين بالمبدأ والفهم العميق بروحه، اور انہوں نے جمع کیا ایمان، گہرے ایمان کو اس کے اصل سے، گہرے ایمان کو اس کے اصل سے، مبدأ کا معنی ہوتا ہے اصل، گہرے ایمان کو اور گہری فہم کو، گہری سمجھ کو اس کی روح کے ساتھ جمع کیا، گہرے ایمان کو اس کی اصل کے ساتھ اور گہری فہم کو اور گہری سمجھ کو اس کی روح کے ساتھ جمع کیا۔ والعلم العمیق بدقائقہ واسرارہ، اور گہرے علم کو جمع کیا اس کے نقطوں کے ساتھ، نقطے، دقائق کی جمع دقائق نقطے، اس کے نقطوں، اس کے نکات کے ساتھ، اس کے نقطوں اور نکات کے ساتھ، اور اس کے رازوں کے ساتھ، اس کی باریکیوں کے ساتھ، اور گہرے علم کو جمع کیا اس کے نقطوں اور اس کی باریکیوں کے ساتھ۔ والقلم السلسال اللبق، اور خوبصورت رواں قلم کو جمع کیا، لبق کہتے ہیں خوبصورت رواں قلم کو جمع کیا۔ واللسان العذب الزلق، اور فصیح شیریں زبان کو جمع کیا۔ زلق معنی ہوتے ہیں فصیح،
شیریں زبان کو جمع کیا اور انہوں نے خوبصورت رواں قلم کو جمع کیا اور فصیح شیریں زبان کو جمع کیا، للتعبیر عنہ، دین کی ترجمانی کے لیے، دین کی ترجمانی کے لیے، علی صفحات المجلہ، مجلے کے صفحات پر، مجلے کے صفحات پر، ومنبر المسجد، مجلہ جو مجلے نکلتے تھے ان کے صفحات پر مضامین بھی لکھتے تھے مجلے کے صفحات پر، ومنبر المسجد، اور مسجد کے ممبر پر، ومنصۃ الجامعۃ، اور جامعہ کے اسٹیج پر، منصہ کے معنی ہوتے ہیں اسٹیج، جامعہ کے یونیورسٹی کے اسٹیج پر، جامعہ دمشق تھا، اس میں یہ پروفیسر تھے، ذمہ دار تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو 1956 میں انہوں نے بلایا تھا شام، مصطفیٰ سبائی صاحب نے، اور اسی وقت مولانا نے تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد لکھی تھی۔ تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد، جا کے وہاں 10 دن بلکہ 1 مہینہ قیام کیا، اور ہر ہفتے ایک محاضرہ ہوتا تھا مولانا کا۔ تو پہلی جلد جو ہے وہ صرف ڈائریکٹ عربی میں لکھی گئی ہے، کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تاریخ دعوت و عزیمت کی پہلی جلد ڈائریکٹ عربی میں لکھی گئی ہے، اور دوسری جلد کا ترجمہ اردو میں لکھا گیا دوسری جلد کو، تو اس کا ترجمہ حضرت محتیم صاحب نے کیا ہے دوسری جلد کا، اور تیسری جلد صوفیہ کرام سے متعلق ہے، انڈیا کے جو صوفیہ کرام ہیں جیسے نظام الدین اولیاء ہیں، اور بہار والے جو مولانا یحییٰ منیری ہیں، شرف الدین یحییٰ منیری ہیں، اور شرف یہ ہیں خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، تو ان لوگوں سے متعلق ہے تیسری جلد تاریخ دعوت و عزیمت کی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ چوتھی جلد کا ترجمہ، چوتھی اور پانچویں جلد کا ترجمہ مولانا سلمان صاحب نے کیا ہے، رجال الفکر والدعوہ، رجال الفکر والدعوہ۔ تو پہلی جلد ڈائریکٹ عربی میں لکھی گئی ہے، تاریخ دعوت و عزیمت، اس کا عربی ترجمہ ہے رجال الفکر والدعوہ۔ تو حضرت محتیم صاحب نے 1956 میں مولانا کا قیام وہاں تھا، مرکز میں رہتے تھے مولانا، مرکز کی وہ شکل نہیں تھی جو آج کل ہے، اس وقت بہت چھوٹی سی مسجد تھی اور خستہ شکل تھی، تو محتیم صاحب جاتے تھے وہاں، مولانا املا کراتے تھے ان سے، پوری کتاب مولانا نے املا کی ہے، پوری کتاب تقریباً 400-500 صفحے ہوں گے، تو ان کے پاس جاتے تھے روزانہ بلا ناغہ، اور پھر جا کے وہاں ان سے لکھتے تھے، مولانا املا کراتے تھے تو ان سے لکھتے تھے۔ یہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ لگنے ہی سے انسان آگے بڑھتا ہے، لگنے ہی سے انسان آگے بڑھتا ہے، نہیں لگتا ہے تو انسان نہیں بڑھ پاتا ہے۔ تو یہ نمونہ ہے، مولانا نے خود ذکر کیا کہ ہم نے پوری کتاب وہ لکھی، اور ایک مرتبہ حضرت نادم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ محتیم صاحب نے یہ تاریخ دعوت عزیمت کی پہلی جلد پوری لکھی ہے۔ اب تحدیث نبی نعمہ کے طور پر میں کہہ دوں تاکہ علم میں رہے، ریکارڈ رہے، کہ مولانا کی کتاب ہے محتیم صاحب کی 48 سال شفقتوں کے سائے میں، 800 صفحات ہیں، پتہ نہیں دیکھیے کہ نہیں، سنی کہ نہیں، 48 سال شفقتوں کے سائے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 48 سال رہے، 1952 میں آ گئے تھے اور 1999 میں انتقال ہوا حضرت مولانا کا، تو 48 سال ہوتے ہیں۔ تو اس کو جب مرتب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ پورے سال میں جا کر مولانا کے گھر پہ عصر کے بعد جاتا تھا، 11 بجے آتا تھا، 800 صفحات پورے قلم سے لکھتے تھے، ہاتھ میں درد ہو جاتا تھا تو 48 سال۔ تو یہ ہوتا ہے، انسان دوسرے کے لیے اگر کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو مسخر کر دیتا ہے۔ مولانا نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسخر کر دیا کہ جا کے ان کا لکھو۔ تو 800 صفحات ہیں، کتاب تو خانے میں ہے، دیکھیے گا کبھی۔ تو یہ ہوتا ہے، یوں ہی نہیں کوئی ہوتا ہے، لگنا پڑتا ہے انسان کو، کسی کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ دور دور سے تو زیارت بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن لگنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ علم رابطے والا ہے، ضابطے والا نہیں ہے۔ ضابطے والا علم یونیورسٹی والا ہے کہ پڑھ لیا پھر بعد میں وہ الگ، لیکن یہ علم جو ہے رابطے والا ہے، رابطے کے ساتھ رہیں گے تو علم میں ترقی ہوگی، آئے گا، ورنہ پھر کہیں گے نہیں ٹھیک ہے متعلق کتاب پڑھ لی، اب اللہ خیر صلی اللہ کوئی تعلق نہیں، تو اس سے پھر وہ علم میں ترقی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر رابطہ رکھنا ہے، اپنے اساتذہ جتنے بھی اساتذہ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے انسان رابطہ تو رکھ نہیں سکتا، 8 اساتذہ ہیں، 10 اساتذہ ہیں، کسی ایک سے مناسبت ہوتی ہے، تو ایک سے مناسبت ہوتی ہے تو اسی سے انسان تعلق رکھتا ہے، بقیہ احترام سب کا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سے احترام ہو گیا، ایک سے تعلق ہو گیا تو دوسرے کو گھاس نہیں ڈال رہا انسان، ایسا بھی ہوتا ہے۔ طلبہ میں کسی ایک ذمہ دار سے تعلق ہو گیا تو دوسرے کو سلام ہی نہیں کرتے ہیں،
کہتے ہیں ہمارا تعلق بڑے سے ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، احترام ہر ایک کا کرنا ہے، اور تعلق کسی ایک سے خصوصی مشورے کے لیے رکھنا ہے، تاکہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے 1905 میں، پہلے تھے ممبر تھے، لیکن 1905 میں آئے تو سید صاحب ان کے ساتھ لگ گئے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور لگ گئے، انہوں نے بھی توجہ کی، تو شبلی اور سلیمان دونوں نام ایک ساتھ جڑے ہیں کہ نہیں، شبلی کا نام آئے گا تو سلیمان کا نام آئے گا، اور سلیمان کا نام آئے گا تو شبلی کا نام آئے گا۔ خود انہوں نے اپنے استاد کی سیرت لکھی ہے تقریباً 800 صفحے میں، حیات شبلی دیکھیے اتنی موٹی ہے ضخیم، 800 صفحے سے کم نہیں ہے حیات شبلی، اپنے استاد کی سوانح لکھی ہے انہوں نے کہا کہ میرے استاد کے میرے اوپر 3 احسانات ہیں، میرے استاد کے میرے اوپر 3 ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا، ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، کہ قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا، اور فراغت کے بعد جو سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کرے انسان، اس وقت ندوے میں باقاعدہ ملازمت دلوائی، گھر والے کہہ رہے تھے طبابت حاصل کر لو، طبابت کی تعلیم حاصل کر لو، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لو، اچھے حکیم ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے علامہ شبلی نے لکھا ان کے والد صاحب کو کہ نہیں، ان کو یہیں ندوے میں رہنے دیجئے، یہ یہیں کے لیے یکسو ہوں گے اور یہاں اچھا کمال پیدا کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھایا، چلنا سکھایا، وہ یعنی مشق کرائی مضامین کی۔ دوسرے کی فراغت کے بعد کا جو موقع ہوتا ہے، انسان لائن بدل دیتا ہے حالات کی وجہ سے، تو اس موقع پر انہوں نے رہنمائی کی۔ تیسری یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے خاص طور پر، اور توجہ کی چیز ہے یہ، کہ تیسرے یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ تاریخ لکھتے رہے، سوانح لکھتے رہے، عرب و عجم کی داستان لکھتے رہے، لیکن اخیر میں سیرت پر پہنچے تھے۔ عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ تو اخیر میں وہ سیرت لکھ رہے تھے، تو لکھا ہے سید صاحب نے کہ جہاں وہ سب سے اخیر میں پہنچے تھے، وہاں مجھے اپنی زندگی کے شروع ہی میں لگا دیا۔ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جہاں وہ سب سے اخیر میں پہنچے تھے، پہلے شعر العجم لکھی، المامون لکھی، اور الغزالی لکھی، علم الکلام لکھی، الفاروق لکھی، پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی، سیرت نہیں لکھی تھی، لیکن جہاں اپنی زندگی کے اخیر میں سب سے پہنچے ہو، اور وہاں ہم فارغ ابھی ہوئے، فوراً ہم کو لگا دیا اسی میں، تو گویا کہ سیرت کے ساتھ ہم کو ہماری ابتدائی زندگی میں جوڑ دیا۔ تو یہ احسان ہے ان کا، اور سیرت کو انسان جب پڑھتا ہے اور اس ناحیے سے پڑھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مصدر ہے اور مرجع ہے، تو پھر تعمیر سیرت میں سیرت سے بڑھ کر کوئی مؤثر نسخہ نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ تعمیر سیرت میں، یعنی انسان کی شخصیت کی تعمیر میں سیرت نبوی سے مؤثر کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی نسخہ نہیں، کوئی مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ اگر اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے تو سیرت کا مطالعہ زیادہ ہونا چاہیے، پھر انسان تعمیر سیرت میں سیرت سے مؤثر کوئی نسخہ نہیں ہے، یہی سب سے مؤثر چیز ہے۔ تو یہ ایسے ہی نام آتا ہے علامہ ابن تیمیہ کا، علامہ ابن قیم کا، تو جب ابن تیمیہ کا نام آئے گا ابن قیم کا نام ضرور آئے گا۔ آپ نے مختارات میں پڑھا ہوگا، ابن العمید اور صاحب ابن عباد، یہ بھی دونوں استاد شاگرد ہیں۔ ابن العمید استاد ہے، اور صاحب ابن عباد، صاحب اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام حسین ابن عباد ہے، لیکن صاحب کہنے لگے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اتنا ساتھ رہا کہ یہ صاحب ہیں، صاحب بھائی ہیں، صاحب ان کو کہنے لگے۔ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، انسان کسی کے ساتھ جڑتا ہے تبھی علم آتا ہے۔ خیر، وہ منصت الجامعہ، اور جامعہ کے اسٹیج پر، وہ مسرح سیاست، اور سیاست کے منظرنامے پر، مسرح مانے ہوتے ہیں منظرنامہ، سیاست کے منظرنامے پر، علی السوا یکساں طور پر، اور سیاست کے منظرنامے پر یکساں طور پر، من غیر تحریج، بغیر کسی اشتعال کے، او دعایت، اور بغیر کسی پروپیگنڈے کے، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، ومن غیر اشفاق او وجل، اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے۔ وجل کے معنی ہوتے ہیں خوف، ڈر اور خوف، بغیر کسی اشتعال کے اور بغیر کسی پروپیگنڈا، دعایا مانے پروپیگنڈے کے، بغیر کسی اشتعال کے، ہر تحریج مانے ہوتے ہیں اشتعال دلانا، مشتعل کرنا، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، اور بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے۔ وہی میزات و مواہب، اور یہ خصوصیات ہیں اور یہ صلاحیتیں ہیں، یہ خصوصیات ہیں اور صلاحیتیں ہیں، قلما تجتمع فی رجل واحد، جو بہت کم کسی ایک آدمی میں جمع ہوتی ہیں،
قلما، قلما مانے کم، بہت کم جمع ہوتی ہیں، فی رجل واحد، کسی ایک آدمی میں، الا ما شاء اللہ، مگر جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہو، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے تو کسی میں جمع ہو جاتی ہیں. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ پوری دنیا کو ایک شخص میں جمع کر دے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. چلیے مسک الختام ہو گیا.